الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جن کو ان کا سہارا نہیں، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا، سبز گنبد کو بس دیکھتا رہ گیا، ساری دنیا میں ایسا ہنسی دلربا دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دل، اے سکندر ذرا صبر سے کام لے، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دل، اے سکندر ذرا صبر سے کام لے، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، میرے آقا کو ہرگز گوارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ قابل ذی وقار محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، سب سے پہلے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا مہربان ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے، حتیٰ کہ ایک ننھا بچہ
قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے قاعدہ پڑھنا شروع کر رہا ہے، الف با والی تختی پڑھنی ہے، فرمایا وہ الف با پڑھنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے یہ اقرار اور اعلان تو کرو کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، وہ رب بڑی رحمتوں والا ہے۔ اور حقیقت بات ہے اللہ نے خود اس کی دلیل ارشاد فرمائی کہ میں بڑا مہربان ہوں، اور ہمیں دلیلوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کائنات میں ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اللہ انہیں بھوکا نہیں سلاتا، ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے اللہ ان کو بھوکا نہیں سلاتے، ایسے لوگ جو نبی کو نہیں مانتے خود اللہ کو نہیں مانتے اللہ انہیں بھی بھوکا نہیں سلاتے، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کی ایک دلیل تو بڑی عجیب ارشاد فرما دی، فرمایا میں مالک کائنات ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میری ذات بڑی قدرت والی، میں چاہوں کسی کو آباد کر دوں، چاہوں ملکوں کو 1 منٹ میں برباد کر دوں۔ رب کائنات اپنی خوبیاں ارشاد فرما کر پورے قرآن مجید میں اپنی قدرتیں اور اپنی عظمتیں ارشاد فرما کر ایک جگہ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا جہاں میں عذاب بھیجنے والا اللہ، جہاں میں پکڑ کرنے والا اللہ، جہاں میرا بڑا شدید عذاب میں وہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں جہاں میں قہار ہوں، جہاں میں جبار ہوں، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں میری جتنی بھی اپنے خزانے میں اللہ نے بنائے ہیں، جتنے بھی میرے خزانے ہیں، تمام خزانوں میں سے رحمت کا خزانہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر خزانے سے بڑی ہے، میری رحمتوں کا خزانہ میرے تمام خزانوں سے بڑا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں سمجھا دیا، حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ جایا کرتی ہے، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے، یہ اس کی مہربانی ہی تو ہے کہ پروردگار عالم اپنے نافرمان کو بھی کبھی بھوکا نہیں سلاتے، اپنے اللہ کے حکم نہ ماننے والے کو بھی اللہ برباد نہیں فرمایا کرتے، بلکہ کوئی مانے نہ مانے، رب کی بات مانے نہ مانے، رب کی ذات کو مانے یا نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں میں بڑا مہربان ہوں۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ نے ہم سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ تم بھی مہربان بنو، تم بھی ایک دوسرے پہ رحمتیں کیا کرو۔ اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ میری رحمت کا خزانہ ہر خزانے سے بڑا ہے، اللہ نے وہ رحمتیں اپنی تمام مخلوقات پہ برسائی بھی ہے، اور اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا کہ تم بھی یہ خدائی صفات اپنانے والے بن جاؤ، رحم کرنے والے بن جاؤ، مہربان بن جاؤ، لوگوں کے لیے تم رحیم بن جاؤ، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ رحمتیں میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، کتنی پسند ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو نبی عطا فرمایا وہ بھی رحمت والا نبی عطا فرمایا، یعنی رحمت اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجسمہ رحمت، مرکز رحمت، منبع رحمت، سراپا رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے سکون، رحمت کا مطلب ہے چین، رحمت کا مطلب ہے آرام، رحمت کا مطلب ہے بیماری میں علاج، رحمت کا مطلب ہے بے علمی، جہالت میں علم، اندھیرے میں روشنی۔ قصہ مختصر یہ کہ
کہ ضرورت کے وقت ضرورت کی چیز کا مل جانا رحمت ہے، اور مالک کائنات کی رحمت یہی ہے کہ اللہ ہر انسان کی ہر ضرورت کو پورا فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں رحمت والا نبی عطا فرمایا، سراپا رحمت بنایا۔ یہ رحمت والا نبی کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ ہم انسانوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بھائی کو بھائی کی ضرورت، بھائی کو بہن کی ضرورت، بہن کو بھائی کی ضرورت۔ اب یہ جو اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، انہیں ماں باپ کی ضرورت، ماں باپ کو ان کی ضرورت، ہمسائے کو ہمسائے کی ضرورت، شاگرد کو استاد کی ضرورت، استاد کو شاگرد کی ضرورت، پیر کو مرید کی، مرید کو پیر کی ضرورت، ہر آدمی کو، حتیٰ کہ ایک آدمی نے دکان کھولی کہ پیسہ کماؤں، اب اس کو بھی کسی گاہک کی ضرورت ہے اور گاہک کو کسی دکان کی ضرورت۔ بادشاہ کو رعایا چاہیے، کوئی ہو تو اس پہ حکمرانی کرے، اور رعایا کو ایک بادشاہ چاہیے جو ہمیں جوڑ کے چلا، ہماری ضروریات کا ایک نظام بنائے۔ بات وہی آ گئی کہ ہر آدمی کی ضرورت میں ضرورت کا پورا ہو جانا رحمت ہے، اور اللہ نے نبی رحمت ہمیں عطا فرمایا۔ ان تمام انسانیت کے ایک ایک بندے کے حقوق مقرر کر دیے کہ ادا کرتے جاؤ گے، رب کی رحمتیں تمہارے اوپر برستی چلی جائیں۔ پروردگار عالم نے اور انبیاء اکرام کی جماعت کو بھی رحمت بنا کر کے بھیجا، ہر نبی رحمت بن کر کے آیا، لیکن یاد رکھنا آنے والے تمام انبیاء اکرام کی جماعت، کوئی نبی ایک علاقے کے لیے رحمت بنا، کوئی ایک خاندان کے لیے رحمت بنا، کوئی ایک شہر اور ملک کے لیے رحمت بنا، کوئی ایک برادری کے لیے رحمت بن کے آیا، کوئی ایک کنبے قبیلے کے لیے رحمت بن کے آیا، لیکن مالک کائنات کی مہربانی دیکھو، کرم نوازی دیکھو، میرے اور آپ کے نبی کو رب کائنات نے رحمت والا نبی بھی بنایا، اور کیسی رحمت والا نبی بنایا؟ فرمایا میرا محبوب نبی کسی ایک گھر کے لیے رحمت کوئی نہیں، ایک خاندان کے لیے رحمت کوئی نہیں، ایک کنبے اور قبیلے کے لیے رحمت کوئی نہیں، ایک برادری کے لیے رحمت کوئی نہیں، ایک ملک ایک شہر کے لیے رحمت کوئی نہیں، بلکہ فرمایا میرا محبوب نبی ایک جہان کے لیے رحمت کوئی نہیں۔ مولا پھر کس کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تمام جہانوں کی تمام چیزوں کے لیے، تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کے لیے میں اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ عالمین جمع، پتہ چلا جہان عالم ایک یہی دنیا نہیں ہے، بے شمار عالم ہے۔ ایسے عالم بھی ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ایسے جہان ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ عالم جہان کسے کہتے ہیں؟ ایک ماحول کو کہا جاتا ہے۔ ہماری اس دنیا کا جہان کیا ہے؟ اوپر آسمان، نیچے زمین، درخت، بیل، بوٹے، پودے، وہاں ندی، نہریں، سمندر، پانیوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، اس میں جانور، درندے، پرندے، چرندے، مچھلیاں، انسان، یہ سارا ایک جہان ہے۔ یہاں ہونے والے جو اعمال ہیں ان سمیت یہ ایک جہان ہے۔ یاد رکھنا اللہ نے صرف دنیا ہی ایک جہان نہیں بنایا بلکہ بے شمار جہان بنایا۔ ایک جہان، ایک عالم اللہ نے بنایا، عالم ارواح۔ ہم لوگ پہلے دادا آیا، پھر بیٹا آیا، پھر پوتا آیا، پھر پڑپوتا آیا، سال کے حساب سے، صدی کے حساب سے آگے پیچھے پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے تمام جہان کے انسانوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا آنے والا آخری انسان تک، سب انسانوں کی روحوں کو ایک دم پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھ دیا۔
یعنی ہماری روحوں کی پیدائش کے حساب سے دادا پوتا سب برابر ہیں، چھوٹا بڑا سب برابر ہے۔ دنیا کے لحاظ سے کبھی اللہ کسی کو جلدی بھیجتے ہیں، کسی کو دیر سے بھیجتے ہیں، تو یہاں ہمارا جو ہے وہ عمر کا فرق ہے، وہاں برابر ہے۔ اب یہ دنیا بن گئی، آگے پیچھے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم ارواح، یہ عالم دنیا۔ جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ قبروں میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو قبریں ہیں ہمارے حساب سے ہم نے جو اتنی سی کھودی، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ قبر اتنی ہی ہے، ہمارے لیے اتنی ہے، مردے کے لیے اتنی نہیں ہے۔ آپ حضرات علماء سے احادیث سنتے رہتے ہیں، حضور نے فرمایا جتنی قبر تم بنا کے آتے ہو نا، گناہگار کے لیے وہ اتنی بھی باقی نہیں رہتی۔ گناہگار کو قبر دونوں طرف سے دباتی ہے، پسلیوں میں چلی جاتی ہیں اور بھی تنگ ہو جاتی ہیں۔ اور نیک آدمی جس قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ اس قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیتے ہیں۔ اب ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں تو 100 کی نظر جہاں تک جائے گی اللہ قبر کو وہاں تک وسیع کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے اندر میدان بن گیا، سارے مردے اکٹھے ہیں؟ نہیں، ہر مردے کا حال الگ ہے۔ اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، عالم قبر کہا جاتا ہے۔ ایک عالم، ایک جہان قیامت کا، جس کو عالم محشر کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ 4 جہان بتلائے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بنایا، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت بنایا، عالم برزخ کے لیے بھی میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنایا، عالم محشر کے لیے بھی رب کائنات نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا دیا۔ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، مختصراً یہ کہ عالم ارواح میں رحمت ہمارے لیے بن چکے، ساری روحیں موجود ہیں، نبیوں کی بھی اور تمام انسانیت کی۔ اللہ نے سب روحوں کو فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب عالم ارواح میں کسی کو نہیں پتا کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں میں؟ سب خاموش، سب پریشان۔ ہمیں ان باتوں کا ہوش تو نہیں ہے کہ عالم ارواح میں ہم سے یہ سوال ہوا، لیکن اللہ نے بذریعہ قرآن ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، بذریعہ قرآن ہمیں بتلایا گیا۔ جب اللہ نے یہ سوال کیا، ہر آدمی پریشان، انبیاء کی روحیں بھی پریشان، کیا جواب دیں؟ حضور علیہ السلام کی روح مبارک آگے بڑھی اور عرض کی قالو بلا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، سب روحوں کی مشکل آسان ہو گئی، سب نے ایک دم کہا قالو بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں، یعنی عالم ارواح میں ہماری مشکل حضور کی وجہ سے آسان ہو گئی، حضور ہمارے لیے رحمت بنے۔ قبر کے اندر اللہ سوال فرمائیں گے، اللہ کے فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے مانا ہوگا تو کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
سوال کیا جائے گا تیرا دین کیا ہے، اگر عمل کیا ہوگا کہے گا دین اسلام ہے. سوالات ہوں گے، وہیں پر سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات قبر کے اندر میری شکل مبارک دکھلا کر کے سوال کریں گے، کیا اس شکل والے کو تو پہچانتا ہے؟ جس نے نبی سے محبت کی ہوگی، جس نے نبی کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی، امام الانبیاء اس کے لیے رحمت بن جائیں گے. یہ پہچان لے گا اور عرض کرے گا مولا جس نبی کو میں نے تمام زندگی میں نہیں بلایا، جب زمین کے اوپر نہیں بلایا، زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہی جواب دینا ہوگا. امام الانبیاء کی ذات رحمت بن جائے گی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس سے مزید سوال کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اس کی قبر کو جنت بنا دو. عالم برزخ میں بھی ہمارے لیے رحمت بن جائیں گے. قیامت کے دن عالم محشر میں بھی رحمت بنیں گے. سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہر آدمی بڑا پریشان ہے، اتنا پریشان ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا. ہر آدمی پریشان ہے، پتہ نہیں کیا بنے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. کسی آدمی کی پوری تیاری بھی ہو، امتحان دینا ہو، انٹرویو دینا ہو، انٹرویو لیٹ ہو جائے، امتحان میں تاخیر ہو جائے، آدمی پریشان ہوا کرتا ہے. بالآخر طلبا کہہ دیا کرتے ہیں پاس کرو یا فیل کرو، ہمارا امتحان تو لے لیا جائے. ایسے ہی ہوتا نا. ابھی کرونا میں، لاک ڈاؤنوں میں پیپر سکول کالج کے بچوں کے لیٹ ہوئے، تاخیر پہ تاخیر ہوتی گئی. گھروں میں بچے یہ کہتے سنے اور پاس کریں فیل کریں لے تو صحیح. قیامت کے دن لوگ اتنے پریشان ہوں گے، پکار اٹھیں گے جہنم میں ڈال دو، یہاں سے تو ہماری جان بخشی ہو. اللہ اکبر، وہ کتنی پریشانی کا عالم ہوگا. لوگ اکٹھے ہوں گے کہ اپنے ابا کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس چلیں گے. ابا آپ پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، آپ نے تو جنت میں زندگی گزاری، جنت میں آنکھ کھولی، اپنے رب سے ہماری طرف سے درخواست کرو، حساب شروع کریں. آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہ بابا نہ، میری مجال کوئی نہیں، میں جاؤں سفارش کرنے تمہاری. اللہ فرمائے سفارش تو بعد میں کرنا، پہلے اپنا بتا، تجھے جو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا کیوں گیا تھا؟ تمہیں چھڑوانے جاؤں خود پھنس جاؤں؟ میرے ہاتھ کھڑے ہیں. لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جائیں گے، عرض کریں گے اے انسانیت کے دوسرے ابا، اے آدم ثانی، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، رب کائنات نے آپ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھی، بڑی اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. 900 سال آپ نے اللہ کے نام کی صدا بلند کی، 950 سال آپ نے رب کے نام کی تبلیغ کی ہے. آؤ آگے بڑھو، رب کے سامنے سفارش کر دو کہ ہمارا حساب شروع کر دیا جائے. نوح علیہ السلام ہاتھ کھڑے کر دیں گے. اے نوح کیا ہوا، تمہارے ہاتھ کیوں کھڑے ہیں؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے تمہاری سفارش کرنے جاؤں خود ہی نہ پھنس جاؤں. میں نے رب کے سامنے سوال کر دیا تھا، مولا میرا بیٹا، میری اولاد، میرا حسب نسب ڈوب رہا ہے، مہربانی کر. آپ کا وعدہ ہے کہ اے نوح آپ کی اولاد کو بچاؤں گا. یہ میرا بیٹا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں ہے، میری اولاد ہے، میرا خاندان ہے. آپ کا وعدہ تھا کہ آپ بچائیں گے. رب کائنات نے وہی ڈانٹ پلا دی اور اللہ نے ارشاد فرمایا اے نوح اب تو سوال کر دیا، اگر دوبارہ سوال کیا تو تاج نبوت اتار لیا جائے گا. مولا آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ میری اولاد بچے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
یہ خون والی اولاد کوئی نہیں، یہ تو دنیا کا حسب نسب ہے، دنیا کی پہچان ہے، یہ کنبے قبیلے، یہ خاندان، یہ حسب نسب ہے، یہ خون کی گردش اولاد کے اندر چلی گئی، یہ تمام باتیں دنیا کے لیے ہے، اس لیے یہ تیرا بیٹا اس لیے کوئی نہیں، یہ جب میں اللہ کا نہیں تو تیرا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے اعمال ٹھیک کوئی نہیں، جو رب کا نہ بنا، جو خالق کا نہ بنا، تو تیرا خون تیرا کیا بنے گا؟ لہذا خون ہونے کے باوجود، حسب نسب ہونے کے باوجود، میں تجھے اس کو تیرے خاندان سے نکالتا ہوں۔ حضرت نوح نے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ اس دن وہاں مجھے ڈانٹ پلا دی تھی اللہ نے کہ تاج نبوت اتار لوں گا، دوبارہ بات کی، تمہیں چھڑوانے جاؤں خود نہ پکڑا جاؤں، میرے ہاتھ کھڑے۔ تمام انبیاء اکرام جواب دے دیں گے ہماری مجال کوئی نہیں، رب کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ بالآخر لوگ پریشان ہوں گے، مشورہ کریں گے کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ انبیاء کرام کے دروازے پر دوبارہ چکر لگائیں گے، اے نبیوں کی جماعت، اے انبیاء کرام، ہمیں کم از کم راستہ تو بتاؤ، ہم کدھر جائیں، ہم کہاں جائیں۔ انبیاء فرمائیں گے اپنی امت کے تمہارے اندر جو علماء تھے ان سے پوچھو کہاں جانا۔ اللہ اکبر۔ جن مولویوں کو آج ہم تسلیم نہیں کرتے، قیامت والے دن یہی ہمارے کام آئے گے۔ لوگ چل کر علماء کے پاس جائیں گے، کہاں جائیں، ہم کدھر جائیں؟ علماء راستہ بتائیں گے کہ اب ایک ہی دروازہ بچا ہے، وہی کھٹکھٹاؤ، وہیں سے کام بن گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمام زندگی، تمام یہ عالم ہمیں یہی قیامت میں کھڑا ہو کے گزارنا پڑے گا۔ علماء اکرام راستہ بتلائیں گے کہ امام الانبیاء کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر یہ صدا بلند کر دو کہ ہماری شفاعت کریں، ہمارے لیے رب کائنات کے سامنے یہ سفارش کر دیں، ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ سب لوگ مل کر، انبیاء بھی، تمام امتیں بھی، ہم لوگ بھی اکٹھے ہو کر امام الانبیاء کے دروازے پہ جائیں گے۔ اے اللہ کے محبوب نبی، آپ کی تو دنیا میں رب نے کبھی موڑی کوئی نہیں، ہر دعا قبول ہوئی، زبان سے نکلنے والا ہر جملہ معجزہ بن گیا۔ آج بھی آپ کی ہی دعا مانی جائے گی، آپ کی سفارش مانی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ مہربانی فرماؤ امام الانبیاء، اللہ کے دروازے پر جھولی پھیلاؤ، رب ہمارا حساب شروع کر دے۔ اور لوگوں، وہ رحمت للعالمین نبی قیامت کے دن بھی ہمارے لیے رحمت بن جائیں گے۔ کیوں بنیں گے؟ اللہ نے جو رحمت بنایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ میرا نبی ہر جہان کے لیے رحمت، ہر موقع کے لیے رحمت، ہر انسان کے لیے رحمت، ہر مخلوق کے لیے رحمت۔ آج قیامت کے دن بھی وہی رحمت بنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں اللہ کی دربار میں ایک بڑا لمبا سجدہ کروں گا، اس سجدے میں اپنے رب کی بڑی زبردست تعریف کروں گا، میں ایسی تعریف کروں گا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ پتہ چلا اس رب کی تعریف کرو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور ہم بندے بھی تو خوش ہوتے ہیں۔ ہماری کوئی تعریف کر کے ہمیں لوٹ کے لے جائے، لٹنے کو تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری تعریف کرو، میری رحمتیں لوٹ کے لے جاؤ، میری عظمتوں کو بیان بھی کرو، میری عظمتوں کا اقرار بھی کرو، میری عظمتوں کو دل میں جگہ بھی دو، عمل بھی کرو، میری تعریف کرتے رہو، میں اپنی رحمت کے خزانے لٹاتا رہوں گا۔ اللہ کی تعریف کرنے کا 2 جملے سکھا دوں آپ لوگوں کو؟ کیوں جی؟ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جو کتاب ہے
تمام امت کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کے بعد افضل درجہ عطا فرمایا. قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب بخاری شریف. یہ میرا نہیں، ہر مسلک کے اور تمام جہان کے جتنے امتی ہیں، حضور کے مسلمان ہیں جتنے بھی، سب کا یہ فیصلہ ہے، سب اس پہ عمل کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو سب سے پہلی حدیث لکھی وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں عمل کرنے سے پہلے نیت ٹھیک کرو. پھر اندر ساری اعمال بتلائے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، صدقۃ الفطر کتنا اور کیسے ادا کرنا ہے، ابا کا کیا مقام ہے، اماں کی کیا شان ہے، اولاد کے ساتھ سلوک کیسا ہو، ہر بات بتا کے اخیر میں حضور کا ایک ارشاد نقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، دو تعریفی کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پسند ہیں وہ دو جملے، اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جملے زبان پہ بالکل ہلکے پھلکے ہیں، اور ان کو پڑھنے سے کل قیامت والے دن میزان بڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بڑا بھاری ہو جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو جملے ایسے اعلیٰ جملے، ایسے بڑے بہترین جملے جن میں رب کی بڑی زبردست تعریف ہے، رب نے ہی مجھے یہ جملے سکھائے ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ جملے میرے اللہ کو بڑے پسند ہے، اور اتنے بہترین جملے زبان پر بولنا پڑھنا بڑا آسان ہے، زبان پہ ہلکے پھلکے، میزان میں بڑے بھاری. فرمایا وہ کون سے جملے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پڑھیں آپ بھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کو سبحان کہنا میرے اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو تمام عبادات میں نماز بڑی پسند ہے. اللہ نے فرمایا میں اللہ کی کبریائی بیان کر کے نماز میں نیت باندھ لے، سب سے پہلے یوں کہو اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہ. اب رکوع میں چلا جا، اللہ فرماتے ہیں اب بھی یوں ہی کہو سبحان ربی العظیم. سجدے میں چلا جا، اب بھی کہو سبحان ربی الاعلی. یہ اللہ کو سبحان کہنا، شرک سے پاک کہنا، ہر گندگی سے پاک کہنا، ہر چیز سے پاک کہنا، کمزوریوں سے پاک کہنا، ہر چیز کی کمزوری سے پاک کہنا، رب کی تعریف سبحان کہہ کے کرنا رب کو بڑا پسند ہے. اس لیے فرمایا یوں کہا کرو، رب کی تعریف کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رب کی جتنے اچھے جملوں میں تعریف کرو گے وہ رب اتنی جلدی راضی ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اس دن میدان محشر میں اللہ کی دربار میں میں ایک سجدہ کروں گا، بڑا لمبا سجدہ. پتہ چلا اللہ کو سجدے بھی پسند ہیں. لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ کی سجدے میں ایسی زبردست تعریف کروں گا جو تعریف کے جملے اللہ اسی وقت مجھے میرے دل میں ڈالیں گے، اسی وقت سکھائیں گے اللہ.
اور میں ایسی زبردست اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ فرمائیں گے یا محمد، اے محمد سجدے سے سر اٹھائیے، مانگنا آپ کا کام ہے، جھولی پھیلانا آپ کا کام ہے، اس جھولی کو مانگنے سے پہلے بھر دینا میں اللہ کا کام۔ اس وقت کیا کیا مانگیں گے؟ پہلے تو وہی جو ہم وہاں اکٹھے ہو کے عرض کریں گے کہ حساب شروع کراؤ۔ سب سے پہلے جھولی پھیلائیں گے، مولا حساب شروع ہو، ہمیں کچھ آسانی، ریلیف مل جائے گا، سبسڈی مل جائے گی ہمیں کہ حساب شروع ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہاں بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے گی، اور بے شمار امتی ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہوں کے بدولت جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا عمل حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے امتی کا ہوگا، میں وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے کہوں گا مولا بس اس عمل کی لاج رکھ، حساب نہ لے، اس کو یوں ہی معاف فرما دے۔ اس لیے رب کائنات نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے محبوب نبی کی بے شمار عظمتیں، بے شمار صفات میں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن سب سے بڑی جو میں نے صفت اور عظمت عطا فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا محبوب نبی تمام جہانوں کی تمام چیزوں کے لیے رحمت، عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، عالم قبر، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت، عالم محشر والوں کے لیے بھی رحمت، اور فرمایا خاص طور پر عالم دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہ دنیا علماء اکرام نے لکھا ہے صرف ایک جہان کوئی نہیں، اس دنیا میں الگ الگ جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، جانوروں کا جہان ہے، مچھلیوں کا جہان ہے، درندوں کا جہان ہے، جنگل والوں کا الگ جہان ہے، شہر والوں کا الگ جہان ہے، انسانوں کا الگ جہان ہے، ان درختوں پودوں ان کا عالم نباتات الگ ہے، پتھروں کا عالم جمادات الگ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے بھی ان تمام جہانوں میں سے ہر جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ حضور کی ذات اقدس کو رب کائنات نے درختوں کے لیے بھی رحمت بنایا، میدان جنگ سجا ہوا، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے چچا کو آگے بڑھایا، ایک موقع پر حضرت بلال کو ہدایات دے کر آگے بڑھایا، اپنے مسلمانوں کو صحابہ کو یہ ہدایت دے دو جنگ کے دوران کسی درخت کو برباد نہ کریں، کسی پودے کو کاٹ کے نہ پھینکیں۔ امام الانبیاء درختوں پودوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ فرمایا جنگ کے دوران بوڑھے بابے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، دشمن ہے لڑنے کے لیے آیا ہے، بابا جی پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بابا جی تمہاری دہشت سے ہی مر جائے گا۔ بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، پانی کے کنووں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ انسانیت کے لیے رب نے پانی دے دیا، ہم مسلمان تو پیتے ہیں، غیر مسلم بھی پی جائے گا تو کوئی بات نہیں، رب کی رحمتیں بھی، امام الانبیاء کی رحمتیں ہر جگہ موجود ہیں۔ اور لوگوں جب رب نے رحمت والی چادر اڑا کے بھیج دیا تو اللہ رب العزت نے دکاندار کے لیے بھی رحمت بنایا، گاہک کے لیے بھی رحمت بنایا، بادشاہ کے لیے بھی رحمت بنایا، رعایا کے لیے بھی رحمت بنایا۔ اور لوگوں کیا بات بتلاؤں، رب کائنات نے جانوروں کے لیے بھی رحمت بنایا، حیوانوں کے لیے بھی رحمت بنایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں حلال جانور ذبح کر کے کھانا تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اللہ نے جانوروں کا بھی مجھے رحمت والا نبی بنا دیا، کسی حلال جانور کو کھونڈی چھری سے ذبح نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی، بلکہ تیز دھار آلے سے جلدی سے ذبح کر دو، تڑپانا نہیں، ترسانا نہیں، تکلیف نہیں دینی، تیز دھار چھری سے ذبح کرو، جلدی سے اس کی روح نکل جائے، جلدی سے ذبح ہو جائے۔ حضور جانوروں کے لیے بھی رہا۔ ایک چڑیا بے چینی سے اڑ رہی ہے، حضور سمجھ گئے، فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟
صحابہ نے بتلایا فلاں نے، حضور نے تنبیہ کی، آئندہ ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا اس کے بچے پہنچاؤ، جیسے تمہاری مائیں بچوں کے بغیر پریشان ہو جاتی ہیں، دیکھو وہ بھی بچوں کے بغیر پریشان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور درندوں کے لیے رحمت، فرمایا جو موذی جانور سانپ بچھو ان کو مار دیا کرو تاکہ انسان کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن فرمایا تڑپا تڑپا کے نہیں مارنا، جو ان جانوروں کو نقصان دینے والے جانوروں کو ایک ضرب میں مارے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ثواب کا لالچ دے کے سانپ کے لیے رحمت بن گئے کہ موذی جانور کو بھی تڑپا تڑپا کے نہیں مارنا۔ اور لوگوں کیا بتاؤں، جب رب کائنات نے رحمت والی چادر اڑا دی، موذی جانوروں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے جسم پہ آنے والی چیچڑیوں کے لیے بھی رحمت، ہمارے سر کے بالوں میں آنے والی جوؤں کے لیے بھی رحمت۔ حضور نے فرمایا جوں کو نکال کو مار سکتے ہو، جانوروں کی چیچڑی کو نکال کے مار سکتے ہو، لیکن زندہ جلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آقا کیوں اجازت کوئی نہیں؟ فرمایا پروردگار عالم نے مجھے اجازت نہیں دی۔ کیسے اجازت نہیں دی؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جیسے میں صحابہ کے لیے رحمت، پوری امت کے لیے رحمت، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا، اسی طرح سے اللہ نے مجھے جوں اور چچڑی کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ ماں باپ کے لیے بھی رحمت، اولاد کے لیے بھی رحمت، شوہر کے لیے بھی رحمت، بیوی کے لیے بھی رحمت، تمام انسانیت کے تمام رشتوں کے لیے رحمت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بیٹے کو کہا باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو بیٹے کو سمجھا کے باپ کا ماں کا فرما بردار بنا رہا ہے، خدمت گزار بنا رہا ہے، وہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یک طرفہ تیر نہیں چلائے گئے، باپ کو بھی سمجھایا، ماں کو بھی سمجھایا کہ ان بچوں پہ اگر شفقت، رحمت، محبت کرو گے، اچھی تربیت کرو گے، اللہ تمہیں بھی دونوں جہان میں کامیاب فرما دے گا۔ اللہ تمہیں بھی کامیاب فرما دے گا۔ کون سا رشتہ ہے جو چھوڑ دیا ہو، کس کے لیے رحمت نہ بنے ہو؟ کون ہے وہ؟ خواتین، عورتوں میں ایک ایک عورت کے لیے رحمت، اماں کے روپ میں عورت ہے، اماں کے لیے رحمت۔ بیٹوں کو حکم دیا ماں کے پیروں میں جنت ہے، ڈائریکٹ کتنی بڑی بات کر دی کہ اگر جنت جانا ہے ماں کے پیروں میں رل جا، خدمت کر، اطاعت کر، فرما برداری کر، محبت کر۔ اور اگر یہی عورت بیوی کے روپ میں آئی، حضور اس بیوی کے لیے رحمت بن گئے۔ فرمایا لوگوں اپنے منہ سے تو کہتے ہو میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں وزیر ہوں، میں عہدیدار ہوں، دنیا میں میری عزت ہے، میں بڑا عالی شان ہوں۔ فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی گھر والی سے اچھا نہیں ہے، گھر میں سلوک اچھا نہیں ہے، ملک کا بادشاہ کیا پوری دنیا میں بادشاہت کر، رب کے ہاں تیرا کوئی مقام کوئی نہیں۔ یہی عورت اگر بیٹی کی صورت میں آ گئی، یہی عورت اگر بہن کی صورت میں آ گئی، ان کے لیے بھی حضور رحمت بن گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی اپنی 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، بہترین کفالت کرے، اس کی شادی کر دے، بعد میں بھی دیکھ بھال کرتا رہے، یہ آدمی کل قیامت والے دن جنت میں یوں داخل ہوگا کہ اس کے اور میرے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا۔ یوں دکھا کے حضور نے فرمایا جیسے ان دونوں انگلیوں میں فاصلہ نہیں، جنت میں داخلے کے ٹائم اس میں اور مجھ میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ قربان جائیں صحابہ کی جماعت میں، قربان جائیں اہل بیت کی جماعت میں۔
حضور نے فرمایا 3 بہنیں 3 بیٹیاں، ایک صحابی ہمارے لیے رحمت بن گیا، کھڑے ہوئے، عرض کی آقا جس کی 2 ہوں وہ آپ کے ساتھ جنت میں نہ جائے؟ فرمایا 2 والے کو بھی یہی مقام ملے گا، میرے ساتھ یوں جنت میں جائے گا۔ ایک غریب اور کھڑا ہو گیا، آقا جس کی ایک ہو، فرمایا 1 ہو یا 4 ہو، جو ان سے حسن سلوک کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 15 بیٹوں کی کفالت کرے، 20 بیٹوں کی کفالت کرے، شادیاں کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، بلکہ فرمایا جو بیٹیوں کی، بہنوں کی کفالت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہمیں بیٹے پیارے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی کی پیدائش پہ پریشان نہ ہوا کرو، خوشیاں منایا کرو جیسے بیٹے کی پیدائش پہ مناتے ہو۔ کیوں؟ تمہارے بس میں ہے بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا؟ ہمارے بس میں ہے بھائی، ڈاکٹروں کے بس میں ہے، حکیموں کے بس میں ہے۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں، کسی مجمع میں بیٹھے ہیں، کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں سے دے دیا۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں تجھے کیا پتا، تڑپ تمہاری ہوتی ہے، نمبر ہمارے بن جاتے ہیں۔ رو کے دعائیں تم مانگتے ہو، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے کہہ کے ہمیں جاتے ہو، ہم بھی ایک پرچی بنا کے دے دیتے ہیں، بخاری صاحب سنبھال کے رکھنا، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں 9 مہینے، اللہ بیٹا دے دے، گڈی مولوی کی چڑھ جاتی ہے، مولوی نے بیٹا دیا، پیر نے بیٹا دیا۔ یاد رکھنا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی، کسی کتب، کسی ابدال، اور میں کیا بتاؤں، کسی صحابی، کسی اہل بیت، کسی نبی، بلکہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اولاد کا خزانہ میرے پاس کوئی نہیں۔ اماں عائشہ رو رہی ہیں، اداس بیٹھی ہیں، حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا دنیا کی اولادیں ہیں، میری بھی ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ٹھیک ہے، رب کائنات نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا، سردار الانبیاء بنا دیا، تمام نبیوں کا اللہ نے مجھے امام بنا دیا، بڑے بڑے عظمتوں کے اللہ نے مجھے خزانے عطا فرما دیے، لیکن یاد رکھنا پروردگار عالم نے اولاد کا خزانہ مجھے نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوڑے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک بھی نہیں دیتا۔ ساری زندگی ایڑیاں رگڑتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹا آ جائے خوشی مناؤ، بیٹی آ جائے خوشی مناؤ۔ اور لوگوں، امام الانبیاء کو اللہ رب العزت نے بیٹے دیے، دے کے لے لیے، لیکن جوانی، بڑی عمر اللہ نے صرف بیٹیوں کو عطا فرمائی۔ امام الانبیاء کسی ایک بیٹی کی پیدائش پہ بھی پریشان نہیں ہوئے، حیران نہیں ہوئے، اداس نہیں ہوئے، بلکہ جتنی بیٹیاں بڑھتی چلی گئی امام الانبیاء کی خوشیاں اتنی بڑھتی چلی گئی۔ فرمایا جب بیٹی پیدا ہو نا کسی گھر میں تو آسمان سے ایک فرشتہ اس گھر میں آتا ہے، جو بیٹے کی پیدائش پہ نہیں آتا، وہ کیا اور فرشتہ بھی نہیں آتا، سبز زمرد کے اس کے پر لگے ہوتے ہیں، وہ آ کر ماں اور بیٹی کو یوں اپنے پر کے سائے میں لے لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے ماں بھی کمزور ہے، بیٹی بھی کمزور ہے، ان کمزوروں کا جو سہارا بنے گا رب کی رحمتیں اس کے لیے ہیں، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی فرشتہ بیٹی کی پیدائش پہ مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بیٹیاں جو ہے نا، بیٹیاں، اللہ بھی رحمت والا، ہمارے نبی بھی رحمت والے، قرآن بھی رحمت والا، ہمارا دین اسلام بھی رحمت والا، تمام عبادات رحمت والی، اور یہ بیٹیاں بھی اللہ نے رحمت بنائی ہے۔ کیا خوب کہا کسی نے
کہ رحمت اسی کو ملا کرتی ہے جو رحمت کا حقدار ہو، رحمت کا جو حقدار ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی آقا آج میرے پاس ایک حبشی عورت آئی، کالی عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، ایک ادھر اس نے یوں پہلو میں لی ہوئی تھی، بچیاں کھڑی ہیں، عورت بھی کھڑی ہے۔ اس نے سوال کر دیا اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ دے دو، کھانے پینے کے لیے دے دو۔ اماں فرماتی ہے میرے گھر کا یعنی امام الانبیاء کے گھر کا یہ حال ہے، میں نے پورے گھر کی تلاشی لی، ایک دانہ بھی دینے کے لیے نہ ملا، لیکن میرے دل میں آ گیا، پہلے تو میں نے اس کو جواب دے دیا، میرے دل میں آیا دوبارہ تلاش کرتی ہوں شاید کوئی چیز مل جائے، نبی کے گھر کا سوالی خالی ہاتھ نہ چلا جائے۔ میں نے گھر کی دوبارہ تلاشی لی، مجھے ایک سوکھی کھجور مل گئی، میں نے وہی آگے بڑھ کے اس عورت کو دے دی۔ اللہ کی بندی، نبی امام الانبیاء ہے لیکن گھر میں کھانے کو جو کا دانہ کوئی نہیں، یہی ایک کھجور مل گئی، یہ لے لو، اس سے گزارا کر لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور کو بتلایا کہ میں نے وہ کھجور کا دانہ اس ایک عورت کو دیا، وہ خود بھی بھوکی تھی، خود بھی بھوک کا عالم یہ تھا، میں نے دیکھا اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا، خود بھی فاقہ زدہ تھی، لیکن اس نے وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس بچی کے منہ میں دے دیا، ایک اس کے منہ میں دے دیا، خود چکھا بھی نہیں اس میں سے۔ اور یہ واقعہ سناتے سناتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وہ آنے والا سائل تو تھا ہی غریب، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں تھا جو اس کو دے دیتے، اس کا پیٹ ہی بھر جاتا۔ حضور نے فرمایا ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں، یہ اور بات ہے، لیکن عائشہ اگلی بات سنو، ماں نے اپنے پیٹ میں تھوڑا سا بھی نہیں ڈالا، وہ بچیوں کو کھلا دیا۔ اگر یہ یوں ہی تربیت کرتی رہی تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ اگر ماں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوگی، یہی بچیاں اللہ کے دربار میں آڑ کر کے جہنم سے آڑ بن کے اپنی ماں کو جنت کا داخلہ دلوائیں گی، یہی داخلہ دلوائیں گی۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا، کتابوں کے اندر ہے، ایک آدمی کی 6 بیٹیاں تھیں، اس کی بیوی دوبارہ امید سے ہوئی تو اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ اگر اب بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب عورت کا کیا قصور؟ اور مردوں کو ایک بات اور سمجھاؤں، ہے اجازت سمجھا دوں؟ محققین کی رائے یہ ہے، محققین کی رائے کہ گھر میں دولت بیوی کے نصیب سے آتی ہے، اولاد مرد کے نصیب سے آتی ہے۔ اے بیٹیاں تیری وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، الزام بیوی کو دیتا ہے، الزام ہمیشہ بیوی کو، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اس کو بیٹا نہیں ہو رہا، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ رب سے مانگ، وہ اپنی مرضی سے بنا رہی ہے۔ بہرحال 6 بیٹیاں پہلے سے، دوبارہ امید سے ہوئی تو بیوی کو کہہ دیا کہ اگر اب بیٹی پیدا کی نا تجھے طلاق دے دوں گا۔ دن میں یہ کہا، رات کو جو سویا اس نے خواب دیکھا کہ نامہ اعمال تلا، نیکیاں تھوڑی ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جہنم میں ڈالو اس کو، گناہ زیادہ ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم کے ایک دروازے پہ جب لے کر کے گئے،
میں بڑا پریشان تھا، میرے ساتھ کیا بنے گی، میں تو برباد ہو گیا، میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ جو ہی میں دروازے پہ پہنچا، آگے میری ایک بیٹی کھڑی ہوئی تھی، آڑ بن کے کھڑی ہو گئی کہ میں اپنے ابا کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتے مجھے گھسیٹ کر دوسرے دروازے سے لے کر کے گئے، وہاں میری دوسری بیٹی کھڑی تھی، کہنے لگی ابا میرا جہنم میں نہیں جائے گا۔ گھسیٹ کر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے دروازے پہ لے کر کے گئے، آگے میری بیٹیاں کھڑی ہے، وہ آڑ بن گئی۔ اللہ فیصلہ فرماتے گئے ٹھیک ہے اس دروازے سے نہ لے جاؤ، یہاں اس کی بیٹی کھڑی ہے، بیٹی کی بدولت یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرشتے گھسیٹ کر ساتویں دروازے پر لے کر کے گئے۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، میری تو 6 بیٹیاں تھی، 6 دروازوں سے بچ گیا، آگے بیٹی بھی کوئی نہیں، اس دروازے سے مجھے کون بچائے گا؟ کہتا ہے اسی پریشانی میں میری چیخ نکل گئی، ادھر چیخ نکلی، ادھر آنکھ کھل گئی۔ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے یہ خواب تھا، یہ قیامت کا دن نہیں تھا، ورنہ مجھے کون بچاتا یہاں جانے سے۔ فوراً بیوی کے پاس گیا، معافی مانگی کہ یہ تو مجھے جہنم سے بچانے والی بچیاں ہیں، یہ جہنم سے مجھے بچائیں گی، لہذا آج کے بعد میں ان سے بھی پیار کروں گا۔ 6 ہو گئی ہیں، 6 اور بھی آ جائیں تو مجھے پریشانی کوئی نہیں۔ اللہ کی شان، اللہ نے اصلاح کرنی تھی، اس کی اصلاح کی، اور اگلا جو حمل ہوا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت کے کام ہے، جس کو چاہے بیٹا دے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں تم تھوڑی بناتے ہو، میں اللہ بناتا ہوں، بیٹے بیٹیاں دینے والا میں اللہ ہوں۔ اس لیے اللہ بیٹیاں دے ان سے بھی محبت کرو، اللہ بہنیں دے ان سے بھی محبت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کے لیے ایسا کام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کون تھی؟ سگی بہن نہیں تھی، حضرت آمنہ کے بطن سے حضور اکیلے تشریف لائے، اور کوئی بہن بھائی پیدا نہیں ہوا۔ جس ماں کا دودھ پیا دائی حلیمہ، وہ مقدروں والی مائی، اس کی بڑی ایک بچی تھی جس کا نام شیمہ تاریخ کے اندر مشہور ہے، جو حضور کو اپنا بھائی بنا کے سینے سے لگا کے لوری دیا کرتی تھی، دعائیں دیا کرتی تھی، مولا میرے اس بھائی محمد کا زمانے میں چرچا کر دینا۔ ایک وقت آیا، شیمہ کا قبیلہ، ان سے صحابہ کی جنگ ہوئی، قیدی گرفتار کر کے لائے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے قبیلے کے لوگ بھی گرفتار ہوئے، شیمہ کا شوہر بھی گرفتار ہو گیا، لائے گئے ہیں۔ تو سب لوگوں نے بڑی کوشش کر دیکھی، آزادی نہیں مل رہی، تو حضرت شیمہ کو لوگوں نے، سرداروں نے کہا شیمہ تو ہی چھڑا کے لا سکتی ہے، ہمارے قبیلے والوں کو تو ہی لا سکتی ہے۔ حضرت شیمہ حضور کی خدمت میں آئی ہیں، کیونکہ تازی وہ جنگ جیتی تھی، فتح ہوئی تھی، قیدی آئے تھے، تو صحابہ کرام الرٹ کھڑے تھے تلواریں لے کے کہ کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ حضرت شیمہ جب آئی ہے تو انہوں نے، صحابہ نے تلوار سے روک لیا۔ حضرت شیمہ فرمانے لگی اے نبی کے صحابہ، تم مجھے جانتے کوئی نہیں میں کون ہوں، خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو، وَعْلَمُوا اَنَا اُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ ایک دم پیچھے ہٹے، راستہ چھوڑ دیا، اندر پیغام پہنچایا آقا آپ کی بہن آئی ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، بٹھایا، خدمت کی۔ مورخین نے لکھا ہے گھوڑے ہدیے میں دیے، جوڑے ہدیے میں دیے۔ حضور نے فرمایا بہن کیا چاہتی ہے؟ عرض کی اے میرے بھائی، میں نے تجھے گود کھلایا ہے، تمہارے پاس ہمارے قبیلے کے لوگ قیدی بن کے آئے ہیں، مورخین کے مطابق میرا شوہر بھی قیدی ہو کے آیا ہے، انہیں رہا کرانے کے لیے آئی ہو۔ حضور نے فرمایا شیمہ
تو میری بہن ہے، بہن آ گئی، سب کچھ آ گیا، لہذا میں سارے قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں۔ قیدی بھی دے دیے، لباس بھی دیے، گھوڑے بھی دیے، سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں آ گئے۔ صحابہ کی کیا مجال ہے کہ سوال کرے، ہم جنگ لڑے، ہم نے محنت کی، ہم نے قیدی بنائے اور یہ آئی چھڑا کے لے گئی۔ حضور نے ہم سے پوچھا بھی نہیں، صحابہ کہاں سوال کر سکتے تھے، سب خاموش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت میں آ گئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ اکرام کی جماعت، ہمیشہ قیدی چھوڑنے ہیں یا نہیں چھوڑنے؟ میں نے تم سے مشورہ کیا، تم نے مشورہ دیا، میں نے قیدی چھوڑے، تم نے جو مشورہ دیا میں نے اس پہ عمل کیا، لیکن آج میں نے تمہارے مشورے کے بغیر قیدیوں کو رہا کر دیا، پریشان نہ ہونا۔ صحابہ اکرام نے عرض کر دیا کہ ہم پریشان کوئی نہیں، آپ جو کریں آپ کی خوشی میں ہم بڑے خوش ہیں، لیکن پوچھنا چاہتے ہیں آج مشورہ کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او لوگو، میری بہن چل کے آئی، لہذا میں نے مشورہ کرنا، دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اپنی بہن کے جملہ بولنے پر سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ بہن کی آئے کی لاج رکھی، بہن آ جائے گھر میں جیسی بھی ہو لاج رکھا کرو۔ ہمارے استاد محترم مولانا اشرف شاد نور اللہ مرکزہ مانکوٹ والے فرمایا کرتے تھے، مجھے خاص طور پر جب بھی میں ملنے جاتا سمجھایا کرتے تھے، بہن کے گھر جاؤ کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، دے کے آؤ۔ میری عادت تھی، میں اگلی بات پوچھنے کے لیے میں سوال کر دیا کرتا تھا، استاد جی کیوں؟ سمجھتا تو تھا بات کو، کیوں؟ فرمایا کرتے تھے، بہن اور بیٹی کسی کروڑوں پتی کے ساتھ بھی بیاہ دو، کوٹھی بنگلے دلا دو، پھر بھی اس کو اپنے ابا اور بھائی کے گھر کے 100 روپے کا انتظار رہتا ہے۔ ابا آئے گا 100 روپے دے گا، بہن آئے گی 100، بھائی آئے گا 100 روپے دے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے، دیہات کے زمانے کی بات، پرانی بات، فرمایا کرتے تھے کروڑوں پتی گھر میں شادی کر دو، وہاں پیزے کھائے، برگر کھائے، بڑے بڑے کھانے کھائے، لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے دیہات سے میرا ابا آئے گا، گڑ لے کے آئے گا، چاول لے کے آئے گا۔ ابا کے گھر کے وہ گڑ اور چاول اور 100 کے نوٹ کے سامنے اس شوہر کے کروڑوں کی دولت کی کوئی عظمت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں اللہ نے مجھے رحمت بنایا، بیٹیوں کو بھی رحمت بنایا، بہنوں کو بھی رحمت بنایا، ان رحمتوں کو ہم لوگ سمجھیں اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات جتنے لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ جن مریضوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا نہیں کہا، مولا سب مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے محترم دوست بھائی امجد بشیر صاحب صادقآباد سے، ایسے ہی ان کے ماموزاد جو ہیں بھائی خالد لالا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کے بھائی امجد صاحب کے مامو جان بیمار ہیں، گردے کی تکلیف ہے، ہسپتال میں ملتان میں داخل ہے۔ تمام حضرات دعا فرمائے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ رب کائنات ان سمیت تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، غم زدہ سے غم کو دور فرما۔ مولا سب کے روزی رزق میں خیر و برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ کئی سارے ساتھی مہنگائی کا دور ہے، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں مولا مہربانی فرما، ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما اور ہمارے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ بھائی عبداللہ صاحب بھی فرما رہے تھے اللہ ان کے بھی کاروبار میں روزی میں برکتیں عطا فرما۔
یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، غم زدہ سے غم کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہر بے اولاد کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، جس کے ہاں بیٹا نہیں مولا اپنے خزانوں سے بیٹے عطا فرما۔ کئی سارے ساتھی ہیں بیرون ملک میں، حافظ عادل صاحب، نسیم صاحب اور ان کی والدہ کچھ بیمار رہتے ہیں، اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ دوسرے شہروں سے بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مرزا مبین صاحب لاہور کے ساتھی ہیں، وہ بھی پچھلے دنوں بیمار تھے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ لاہور سے ہی بھائی عبدالرزاق بھٹی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ان کی محبت ہے، اکثر و بیشتر تشریف لاتے ہیں لاہور سے، جمعہ پڑھتے ہیں، محبت میں آتے ہیں، اللہ ان کو ان کی اس دینی نسبت محبت کا صلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ باولپور سے کافی ساتھی آئے ہوئے ہیں، اللہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہر سے لطیفہ آباد اور لطف آباد بندبوسن کی طرف سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میلسی کی طرف دکوٹا کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اور ایسے ہی بھائی عبداللطیف، یہ نوجوان دعا کریں اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور محمد بلال کو اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ مولا جس کی جو ضرورت حاجت ہے اپنے خزانوں سے پوری فرما دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ مولا اس پورے مجمع کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول اللہ پر حاضری نصیب فرما۔ رب کائنات ہمارے محترم بھائی لقمان ادریس صاحب، اللہ ان کے والد محترم کی مغفرت فرما اور ان کی والدہ کا سایہ تادیر قائم و دائم فرما، اللہ ان کی روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ شیخ خلیل قریشی صاحب تشریف لائے ہیں، علالت اور بیماری کے باوجود 2-3 ہفتوں کے بعد تشریف لائے، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب